بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام ضیف۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 5 دسمبر سن 1919۔ قسط دوم آخری۔ یہ مہمان نوازی نہیں کہ مہمان سے ایسے طریق سے سلوک ہو کہ جس سے ظاہر ہو کہ ہم اس پر احسان کرتے ہیں۔ مہمان کو اعزاز دینا چاہیے کیونکہ خدا نے مہمان کو عزت کا درجہ دیا ہے۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل، 11 جولائی سن 2024۔ ابھی تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جاری کی ہوئی سنت کے ماتحت قادیان میں مہمان آئیں گے، اور ان میں جماعت کے بھی لوگ ہوں گے اور غیر بھی۔ ہم اللہ کے فضل سے ہر سال مہمانوں کی تعداد کو روز افزوں دیکھتے ہیں، اس لیے اس دفعہ بھی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ تعداد میں مہمان ہوں گے۔ ان کی مہمان نوازی یہاں کے تمام لوگوں کے ذمے ہوگی، کیونکہ وہ چند آدمی جو لنگر کے منتظم ہیں اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں قادیان کے احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ کام بڑا ہے اور ابھی سے اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر ابھی سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کام کے لیے پیش نہ کیا تو بعد میں منتظموں کو موقع نکالنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ احباب اپنے آپ کو پیش کریں۔ تاجر تو معذور ہیں کیونکہ وہی ان کے کام کے دن ہوتے ہیں، اور لوگ بھی جو اس قسم کے کاموں پر متعین ہوتے ہیں جن سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ باقی دوست اپنے کام چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ یہ لوگ جو آئیں گے وہ صرف مہمان ہی نہیں، شاعر اللہ میں داخل ہیں، اور شاعر اللہ کی حرمت و عزت مومن کا فرض ہے۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور اس وقت کو دیکھنے والے بہت لوگ موجود ہیں جب قادیان کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے وقت میں جلسہ سالانہ پر اتنے آدمی بھی نہیں آتے تھے جتنے کہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے اس وقت سے بہت عرصہ پہلے خدا سے خبر پا کر اطلاع دی، یاتون من کل فج نمیق و یاتی کا من کل فج نمیق، تذکرہ صفحہ 465، ایڈیشن چہارم۔ تیرے پاس دور دور سے لوگ آئیں گے اور دور دور سے پہنچیں گے، حتیٰ کہ جن راستوں پر سے آئیں گے ان پر گڑھے پڑ جائیں گے۔ سو خدا نے یہ نظارہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھلایا۔ اگر پہلا نہیں دیکھا تو اب بھی یہ نظارہ نظر آتا ہے۔ اس لیے قادیان میں ہر ایک آنے والا اس پیشگوئی کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ایک نشان ہوتا ہے اور شاعر اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے کیا بالحاظ مہمان ہونے کے اور کیا بالحاظ نشان الہی ہونے کے، یہاں کی جماعت کو ان کی مہمان نوازی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مہمان نوازی نہیں کہ مہمان سے ایسے طریق سے سلوک ہو کہ جس سے ظاہر ہو کہ ہم اس پر احسان کرتے ہیں۔ مہمان کو اعزاز دینا چاہیے کیونکہ خدا نے مہمان کو عزت کا درجہ دیا ہے، اس لیے مہمان کے خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اگر وہ مہمان فرشتے بھی تھے تاہم ابراہیم علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اور اگر وہ انسان تھے تو بھی ابراہیم علیہ السلام سے نیچے تھے، مگر وہ مہمان ہو کر ابراہیم کے لیے مکرم ہو گئے۔ اس لیے کوئی مہمان ہو، فطرت کے اقتضائے شریعت کے منشا کے ماتحت مہمان کی عزت ہی کرنا چاہیے۔ مہمان کی سخت بات کی برداشت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مثلاً اب کھانا نہیں ملتا، دیر سے کیوں آئے، یا کھانے آئے ہو یا سننے۔ بیسیوں قسم کی باتیں لوگ مہمان کا رتبہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کہہ گزرتے ہیں۔ ذی وجاہت لوگوں کی عزت و توقیر ہی مہمان نوازی نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو جہاں بھی جائیں گے ان کی عزت ہوگی۔ غربا کی عزت کرنا حقیقی مہمان نوازی ہے۔ اگر کوئی غریب ماشکی ہے یا موچی ہے یا اور اسی قسم کا پیشہ ور شخص ہے تو چاہیے کہ اس کی عزت کی جائے، اور اگر اس کی عزت کی جائے گی تو وہ خدا کے حکم کے ماتحت ہوگی۔ اگر امیر کی عزت کی جائے گی تو اس کو اکرام ضیف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امراء کی عزت تو دنیا دار بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکرام ضیف صرف کھانے پینے میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر قسم کے معاملات میں ہوتا ہے۔
امراء چونکہ اپنے گھروں میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے ان کے کھانوں میں اگر کسی عمدہ چیز کا اضافہ کیا جائے تو ہونا چاہیے۔ یہ بات حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے کھانے پینے میں ہی اکرام ضیف نہیں، عام برتاؤ اور ظاہری سلوک میں بھی یہ بات ہے۔ ایک غریب دال پر خوش ہو جاتا ہے اگر اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ دی جائے، لیکن کسی کو کھانا عمدہ دیا جائے مگر برتاؤ اچھا نہ ہو تو وہ اچھا کھانا اس کے دل کو خوش نہیں کر سکتا۔ بس احترام کرنے میں امیر غریب کی تمیز نہیں ہونی چاہیے، سب کی عزت کی جائے۔ امیروں کی عزت کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو ہر جگہ اپنی عزت کرا لیتے ہیں۔ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو دوست اپنے تئیں خدمت کے لیے پیش کر سکیں وہ خود تکلیف اٹھا کر کام کریں، تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے وارث ہوں اور اس فرض کو بھی ادا کریں جو خدا اور فطرت کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور دوستوں کو اس خدمت کے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جب دوسرے خطبے کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جلسہ سالانہ کے متعلق بعض امور کے تصفیے کے لیے لوکل انجمن کا اجلاس جمعے کے بعد ہوگا۔ انجمن والوں کو اب تک شکایت چلی آتی ہے کہ لوگ اس میں زیادہ حصہ نہیں لیتے۔ انہوں نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ میں خطبہ جمعہ میں سفارش کر دوں کہ آپ لوگ بعد جمعہ بیٹھیں اور جو تحریکات ہوں گی ان کو سنیں اور ان کے متعلق مشورہ وغیرہ دیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ مرکزی جماعت فیوز زیادہ حاصل کرتی ہے، اسی طرح مرکزی جماعت پر قیود بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ قیود سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے سفارش چاہتے ہیں مگر میں اس کو سفارش نہیں کہہ سکتا، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ بس میں آپ کو آپ کا فرض یاد دلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارا جلسہ شعائر اللہ میں داخل ہے اور اس کے لیے جتنے کام ہوں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دین کی خدمت ہے۔ الفضل 18 دسمبر سن 1919۔